بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پرفتن دور میں ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک یہ گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے۔ مثلاً ہم کسی کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا لیں یا عبادات کا اہتمام کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کریں جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات سخت طوفان میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان تینوں دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی کہ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار مکمل طور پر بند ہو گیا۔ وہ چٹان دیو قامت تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ چٹان کو ہٹا کر غار کا منہ کھولیں۔ آخر طے یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، شاید کہ اللہ کو ہماری ادا پسند آ جائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اسی پر گزر بسر کرتا تھا۔ میں جب جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ ہرگز گوارا نہ کیا کہ والدین سے پہلے اپنے بال بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر ان کی نیند، ان کے آرام میں خلل ڈالوں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی سرکی کہ آسمان نظر آنے لگ گیا۔ دوسرے دوست نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائیں بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میں نے محض تیری رضا و خوشنودی کے لیے کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک دفعہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تو وہ مجھے مل گئی۔ چنانچہ میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو کہنے لگی، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور 100 دینار بھی واپس نہ لیے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے خوف اور تیری رضا کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار سے پتھر کو ہٹا دیا۔ اس طرح وہ تینوں باہر نکل آئے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں چند اہم نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر نیک و صالح عمل خاص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ ہر مصیبت میں دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ مزدور کو پورا حق ادا کر دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کی فرما برداری پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے گناہ کو ترک کرنا بھی نیکی ہے۔ نیکیاں مصیبت ٹال دیتی ہیں۔ اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے۔ ملک پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔